بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستو، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے خدا کی حفاظت۔ دوستو، اسلام ایک دین محفوظ ہے اور مسلمان دین محفوظ کے حامل ہیں۔ مسلمانوں کی اس حیثیت نے ان کو بھی ایک محفوظ گروہ بنا دیا ہے۔ جس طرح اسلام کو مٹانا ناممکن نہیں، اس طرح مسلمان کو مٹانا بھی ناممکن نہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے خدا کی یہ حفاظت جاری رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ مسلم امت کے ساتھ خدا کے اس معاملے کا اظہار بار بار ہوا ہے۔ دور اول میں مسلمانوں کے قیام کو مکہ میں ناممکن بنا دیا گیا۔ عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدینے کی صورت میں مسلمانوں کو ایک طاقتور مرکز فراہم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب قبائل میں عمومی بغاوت پیدا ہو گئی، جس کو تاریخ میں فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی مدد سے اس فتنے کو پیدا ہوتے ہی کچل دیا۔ دوستو، خلافت راشدہ کے زمانے میں رومی شہنشاہیت اور ایرانی شہنشاہیت نے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، مگر اللہ کی مدد سے مسلمان خود ان شہنشاہیتوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد یورپ کی مسیحی سلطنتوں نے متحدہ طور پہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تاکہ شام اور فلسطین پہ قبضہ کر لیں، مگر 200 سالہ جنگ کے باوجود ان کو شکست ہوئی۔ آخری عباسی خلیفہ کے زمانے میں تاتاریوں نے مسلم سلطنت کو تاراج کر دیا۔ سمرقند سے لے کے بغداد تک تمام مساجدوں کو ڈھا دیا، مگر صرف 50 برس میں تاریخ بدل گئی۔ تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا اور ڈھائی ہوئی مساجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں مغل سلطنت ختم ہوئی اور 20ویں صدی کے آغاز میں عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوا کہ اب مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں کوئی مستقبل نہیں، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ دنیا کے نقشے پر 50 سے زیادہ آزاد مسلم ممالک وجود میں آئے اور تمام اسلامی سرگرمیاں نئی قوت اور وسعت کے ساتھ جاری ہو گئی۔ دوستو، مسلمانوں کو امت مرحوم کہا جاتا ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں۔ البتہ مسلمان امت محفوظ ہے۔ اس کا سبب کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ یہ دنیاوی حفاظت مسلمانوں کو ختم نبوت کے طفیل حاصل ہوئی۔ موجودہ زمانے میں اس سنت الہی کا بڑے پیمانے پہ ظہور ہوا۔ موجودہ زمانے میں جو مسلم رہنما اٹھے، ان کی غلط رہنمائی کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ وہ اپنے اندر کسی بھی قسم کی بنیاد فراہم نہ کر سکے۔ بے شمار ہنگامہ خیز تحریکیں صرف ان کی قوت کو ضائع کرتی رہیں۔ کسی بھی تحریک سے انہیں کچھ حاصل نہ ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے برتر انتظام کے تحت انہیں ہر چیز فراہم کر دی۔ لیڈروں کی غلط رہنمائی کے نتیجے میں مسلمان اقتصادیات میں اپنی جگہ نہ بنا سکے، مگر عین وقت پر تیل کا خزانہ ظاہر ہوا۔ مسلم ملکوں کی زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تیل کا ذخیرہ 50% سے زائد حصہ رکھ دیا۔ اس قدرتی خزانے نے مسلمانوں کے اقتصادی بچھڑے پن کی تلافی کی۔ دوستو، کائنات میں ایسے حقائق چھپے تھے جو قرآن کو کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرنے والے تھے، مگر مسلم قائدین اپنے چھوٹے مشغلوں کی وجہ سے حقائق کائنات کی دریافت میں نہ لگے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام مغربی قوموں سے لیا۔ انہوں نے حقائق فطرت کو دریافت کر کے اس بات کی عملی تفسیر فراہم کر دی کہ ہم ان کو آفاق و انفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پہ واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دین کی آواز سارے کرۂ ارض کے ہر چھوٹے بڑے گھر تک پہنچانی تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم فطرت کے اندر وسائل کے اعلیٰ ذرائع چھپائے رکھے تھے، مگر مسلم رہنما
یہاں بھی ان چیزوں کو دریافت کرنے میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو اس تحقیق پہ لگا دیا، یہاں تک کہ تمام اشاعتی ذرائع وجود میں آ گئے، جن کو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کہا جاتا ہے۔ ان ذرائع کے ظہور میں آنے کے بعد اب یہ نہایت آسان ہو گیا کہ ان ذرائع کو استعمال کر کے اسلام کی آواز پورے کرۂ ارض پہ پھیلا دی جائے۔ اس طرح بہت سے پہلو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی مدد سے تلافی کی۔ دوستوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے اس معاملے کو جانیں اور ان کو استعمال کر کے اسلام کی خدمت میں لگ جائیں، جس کے لیے ان کے رب نے ان کے ساتھ حفاظت اور نصرت کا خصوصی معاملہ فرمایا ہے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔